پروگرام میں نے ذکر کیا تھا سندھ پولیس میں میرٹ کے حوالے سے کہ سارے کے سارے کام کبھی سندھ پولیس میں بھی میرٹ پر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ صلاحیت قابلیت پر، چاہے وہ بھرتیاں ہوں، چاہے وہ پرموشن ہو، چاہے وہ پوسٹنگ ہو، بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا میرٹ کا۔ تھوڑی بہت بےایمانیاں اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، سفارشیں چلا کرتی، لیکن اس کا تناسب آٹے میں نمک کے برابر ہوا کرتا تھا۔ میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا ایک آئی جی کا، آفتاب نبی کا، جنہیں میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے کام کرنے کا اسٹائل، قائم کرنے کا جو انداز تھا، وہ ایک ایک فائل کو جو ہے وہ بہت ہی انہماک سے، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور فائل دیکھتے ہوئے جو ہے نا آفس سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا، اور جب تک وہ فائل کو پڑھتے نہیں، چیک نہیں کرتے، آفس سپرنٹینڈنٹ کی حالت جو ہے وہ قابل غیر ہوا کرتی تھی۔ وہ تھر تھرایا کرتا تھا، کانپا کرتا تھا، کیونکہ آفتاب نبی جو ہے وہ ایک ایک لائن پڑھ کر اسپیلنگ تک کی غلطیاں جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اسپیلنگ کی غلطیاں بھی وہ انڈر لائن کرتے تھے کہ یہ اسپیلنگ غلط ہے، یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ اتنی سخت قسم کی اسکروٹنی ہوا کرتی تھی، اتنے سخت طریقے سے جو ہے وہ باریک بینی سے جو ہے وہ ایک ایک پیپر پڑھا کرتے تھے، اور وہی جو ہے وہ پیپر جو ہے جس پہ کریکشن ہوتی تھی وہ پھر ان کے ماتحتوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان کے ڈی آئی جی، ان کے ایس ایس پی کے پاس۔ سب کے سب حیران اور پریشان تھے۔ یعنی یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اگر آپ موازنہ کرائیں اس دور کے آئی جیز کا آج کے دور کے آئی جیز سے، خاص طور سے 18ویں ترمیم کے بعد جو تحفے سندھ پولیس کو ملے ہیں آئی جیز کی شکل میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو سب کے سب عالم فاضل آئی جی آئے 18ویں ترمیم کے بعد، جنہیں فائلیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں تو سراسر صرف سگنیچر کر کے آگے کر دیتے ہیں۔ وہ آئی جیز اتنا ٹائم کیوں دیا کرتے تھے، اور یہ آئی جیز جو ہے وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بڑی فائلوں کو کیوں نمٹاتے تھے؟ کیونکہ وہ آئی جی کل وقتی ہوا کرتے تھے۔ یہ آج کے آئی جی جز وقتی ہیں۔ یہ کل وقتی اور جز وقتی کیا ہے؟ کل وقتی یہ ہے کہ وہ ایک ہی جاب کرتے تھے پولیس کی، گریڈ 21 کے 22 کے افسران ہیں، تو وہ اپنی جو ڈیوٹیاں ہیں، جو اپنا کام تھا، اسے عبادت سمجھ کے اپنا پورا ٹائم، اپنی پوری توجہ، اپنی پوری انہماک جو ہے وہ اپنے سرکاری کام کو دیا کرتے تھے، جس کا ثبوت جو ہے میں نے بتا دیا نا کہ ایک ایک فائل کو پڑھتے ہوئے انہیں کہیں کہیں گھنٹے گزر جاتے تھے۔ یہیں تک کہ فائلوں کا ایک انبار لگا ہوتا تھا آفتاب نبی کے اس طرف رائٹ سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر ہم فائل ہی فائل ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر فائل کو خود پڑھنے کے عادی تھے۔ اور یہی کام جو ہے آئی جی کا ہوتا ہے، یہی کام جو ہے یہ ڈی آئی جی کا ہوتا ہے، یہی کام ایڈیشنل آئی جیز کا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آفتاب نبی کے دور کے آئی جی کل وقتی تھے، وہ صرف پولیس کی جاب کرتے تھے، ان کا کوئی اور سائیڈ بزنس نہیں ہوا کرتا تھا، نہ کوئی پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے، نہ کوئی کار کمپنی چلاتے تھے، نہ کوئی اور ان کا کاروبار ہوا کرتا تھا، وہ صرف اور صرف پولیس کے ملازم تھے۔ آج کے جو آئی جیز ہیں، ان کے تو پولیس کا جاب تو ایک ٹائٹل جاب ہے، سرکاری جاب تو ایک ٹائٹل جاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں کتنے کاروبار کرتے ہیں۔ پیٹرولیم کا کاروبار ان کا ہے، پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار ان کا ہے، دوسری انویسٹمنٹ کمپنیز سے ان کے تعلقات ہیں۔ یعنی کون سا ایسا کام ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ ان کے پیسے چل رہے ہیں، ہر جگہ ان کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، اربوں روپوں کی، کروڑوں کی انویسٹمنٹ انہوں نے کر رکھی ہے، اور پولیس کے ملازم بھی ہیں، آئی جی بھی ہیں، ایڈیشنل آئی جی بھی ہیں، ڈی آئی جی بھی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے کام سے اس طرح کا انصاف نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح کا انصاف سابقہ دور کے آئی جیز کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں میرٹ ہوا کرتا تھا، سارے کام میرٹ پہ ہوا کرتے تھے۔ اب چونکہ سارے کام جو ہے وہ 2 نمبری طریقے سے ہو رہے ہیں، خود بڑی بڑی پوسٹنگ جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سندھ پولیس کا ہوا،
کیونکہ سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے نا وہ میرٹ پر کوئی ایک بھی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ پسند ناپسند اور سیاسی جو ہے بارگیننگ کے نتیجے میں جو ہے وہ آئی جیز جو ہے وہ صوبے کو ملتے رہے، صوبے حاصل کرتے رہے، 18ویں ترمیم کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا رابطہ تقریباً کٹ گیا سندھ کے معاملات سے۔ وہ ایک ڈاک پوسٹ آفس بن گیا، جو نام یہاں سے گئے وہی نام میں سے انہوں نے کسی ایک کا کر دیا، جو بھی آیا ان کو جو ہے سائیں سرکار نے جو ہے وہ سویکار کیا، کیونکہ وہ انہی کے بندے تھے، انہی کے ہم زبان تھے، وہی کے ان کے معاملات کے نگہباں تھے، ان کے ایک طریقے سے بی ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ جتنے بھی 18ویں ترمیم کے بعد جو آئی جیز آئے وہ سب کے سب اسی طرح کے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سندھ پولیس کا حال ہو گیا، ایک پروفیشنل پولیس کس طریقے سے جو ہے ایک نان پروفیشنل پولیس بن گئی، یعنی پولیسنگ کا خاتمہ ہو گیا سندھ پولیس سے 18ویں ترمیم کی مہربانی سے، کیونکہ پھر اس کے بعد قابلیت سے آری اور صرف جو ہے کاروباری آئی جی جو ہے وہ سندھ کو ملتے رہے، اور کاروباری آئی جی اس طریقے سے کاروبار کی طرح سے سندھ پولیس کو چلاتے رہے۔ اس کا نتیجہ اس وقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ سندھ پولیس کا اس وقت کیا حال ہوگی۔ پروگرام میں نے یہ کہا تھا پی ایس پی افسروں کی اپنی ایک شان ہوا کرتی تھی، انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم پی ایس پی افسران ہیں۔ پی ایس پیز کی جب پوسٹنگ ہوا کرتی تھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی حیثیت سے یا پھر کسی سب ڈویژن میں ایس ڈی پی او کی حیثیت سے، تو وہ ان کا آنا ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کون آیا۔ ان کی دہشت اتنی تھی، ان کی ایمانداری دیانتداری کے نتیجے میں کاروبار خود بخود بن جایا کرتے تھے۔ کہ پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے جو ہے وہی پی ایس پی افسران جو ہے وہ ان حرام کاریوں میں جو ہے وہ رینکرز پر بھی ترجیح لے گئے، ان پر بھی فوقیت لے گئے، ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ اصل میں جو کوٹا رکھا گیا تھا خود سی ایس ایس میں داغیوں کا، داغی میں کیوں کہہ رہا ہوں، خود پی ایس پی افسروں کے زبانی، یہ جو دوسرے محکمے ہیں سیکورٹی فورسز سے جن لوگوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا کوٹا ہے سی ایس ایس میں، وہ جو وہاں سے نکالے ہوئے لوگ جو ہیں جو ان کے لیے بالکل انفٹ تھے، ان کے لیے نکمے تھے، ان کے کام کے نہیں تھے، چونکہ سرکار کے ملازم تھے، لہٰذا وہ اپنے کوٹے کے تحت انہیں جو ہے وہ سندھ پولیس میں بھجوا دیے تھے۔ وہ جب آئے سندھ پولیس میں اے ایس پی بن کر، تو اس کے بعد جو انہوں نے انی مچائی، جو انہوں نے تباہی مچائی، اس کی پھر نظیر نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد جو پی ایس پی افسروں کے منہ کو جو حرام لگ گیا، رشوت لگ گیا، تو اس نے ساری رہی صحیح کسر ہی پوری کر دی۔ رینکر تو بیچارے جو ہے وہ اگر کہیں سے 1 لاکھ لیا کرتے تھے تو یہ پی ایس پی نے آ کے اس کا ریٹ اتنا بڑھا دیا کہ وہ 1 لاکھ سے 1 کھوکے پر پہنچ گئے۔ یہ تبدیلی آئی، رینکر کی جگہ پی ایس پی نے اپنا حصہ لینے کی شکل میں۔ اب ہم بات یہ کریں گے کہ اس وقت کے جو آئی جی تھے، میں 2 کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آفتاب نبی کی، آفتاب نبی جب پولیس فورس کو انہوں نے جوائن کیا، ان کے والد کمشنر تھے انکم ٹیکس کے، تو ایک 500 گز کا ان کے پاس بنگلہ تھا ان کے والد کے پاس ڈیفینس میں۔ اسی بنگلے سے جو ہے خود آفتاب نبی نے سی ایس ایس کی تیاری کی، اسی بنگلے سے جو ہے وہ پولیس میں اے ایس پی اپائنٹ ہوئے، اور وہیں سے جو ہے وہ ایس پی، ڈی آئی جی اور آئی جی بنے، ریٹائر ہو گئے۔ یعنی اتنی سروس کی پولیس میں، آئی جی 2 دفعہ رہے سندھ کے، اور ڈی آئی جی کراچی بھی رہے 2 دفعہ، اور تقریباً سندھ کے تمام اضلاع میں جو ہے وہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مجال ہے کہ اتنے عرصے میں وہ بنگلوں کی تعداد میں اضافہ کر سکے کہ ایک جو بنگلہ ان کے والد کا تھا 500 گز کا تھا، اس کو 1000 گز ہی کر دیتے۔ نہیں، کوئی دوسرا بنگلہ نہیں، جس بنگلے سے شروعات کی تھی اسی بنگلے پر آ کے ان کا اینڈ ہو گیا۔ اس طریقے سے ایک تھے قمر عالم، ناز آباد میں جو تھے 120 گز کا ان کا پلاٹ تھا، 120 گز کے مکان سے انہوں نے شروعات کی تھی پولیس میں،
ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہیں پر گئے. ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سیکیورٹی کمپنی میں انہوں نے ملازمت کی. آئی جی سندھ رہے, لیکن مجال ہے کہ وہ ایک اور اپنی ذات کے لیے بنگلہ خرید لے, نہیں, کیونکہ وہ ایماندار, دیانتدار اور اصول پرست. یہی حال جو ہے وہ آغا سعادت علی شاہ مرحوم کا تھا, یہی حال جو ہے وہ افضل شگری کا تھا, یہی حال دوسرے جتنے بھی 18ویں ترمیم سے پہلے جو آئی جی آتے رہے مرکز سے, وہ اتنے زیادہ بے اصول نہیں تھے. یعنی جو لوگ آئے پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے یہاں آئی جی بن کر یا ڈی آئی جی بن کر, وہ بائی بک چلتے تھے. وہ ناک کی سیٹ پر چلنے کے عادی تھے, کبھی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں چلتے تھے. پالیسی میٹر کے تحت تو حکومتی کاموں کے لیے چلنا پڑتا ہے, لیکن کبھی انہوں نے اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال نہیں کیا. جو 18ویں ترمیم کے بعد جو کچھ ہوا, اور یہ جو سندھ کے ایس پی بن جاتے ہیں, ان کی پروموشن کا آپ رفتار دیکھیں, ان کے بینک بیلنس کا آپ رفتار دیکھیں. ایس پی جب بھرتی ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے, کوئی ٹیوشن پڑھا کے نکلا ہے, کوئی جو ہے کسی بینک افسر کا بیٹا ہے, کوئی کسی چپڑاسی کا بیٹا ہے. یعنی غریب گھرانوں سے آئے ہیں, اللہ کی مہربانی سے سی ایس ایس کر کے وہ پولیس میں بھرتی ہو گئے, اے ایس پی ہو گئے, ایس پی ہو گئے. اے ایس پی سے ایس پی بنتے ہیں تو ڈیفنس کا بنگلہ خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. صرف اے ایس پی سے اے ایس پی بننے میں نہیں, ایک گریڈ آگے پروموٹ ہوا تو ایک 10 سے 20 کروڑ کا بنگلے کے مالک بن چکے ہیں. وہاں سے گریڈ 19 میں گئے تو 2-3 بنگلے اور لے لیے. گریڈ 19 سے جو ہے 20 میں چلے گئے, ڈی آئی جی بن گئے, تو پھر تو سندھ تو کیا, پھر وہ ملک سے باہر بھی بنگلے خریدنے میں کامیاب ہو جاتی. یہ ہے ان کی رفتار, یہ ہے ان کی کارکردگی, یہ ہے ان کی صلاحیت. اب جو 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو آئی جی بنے تھے, ظاہر ہے وہ ایک سیاسی سودا بازی کے نتیجے میں آئے تھے آئی جی بن کے, تو پھر جن لوگوں نے انہیں آئی جی بنایا تھا وہ ان کی بی ٹیم بن گئے, ان کے لیے وہ کام کرتے رہے. اس کے بعد انہی کے قلم سے جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہی, کوئی ایک بھی ٹرانسفر پوسٹنگ میرٹ پر نہیں کی گئی, کیونکہ ان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوا کرتی تھی. وہ 18ویں ترمیم کے توفیل جو ہے وہ آئی جی بنتے رہے ہیں, اور 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو آئی جی بنے, انہوں نے پھر سندھ پولیس کا جو خون کیا, سندھ پولیس کی جو تباہی کے دہانے پر پہنچایا, اس کی نظیر جو ہے سندھ پولیس کی پچھلی 50 سالہ ریکارڈ کو آپ کنگالو تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. یہ 18ویں ترمیم کا ثمر ہے کہ باہر کے لوگوں کے دروازے آپ نے بند کر دیے. سندھ پولیس میں آئی جی کے حصے سے سندھ کے اپنے آئی جی آتے رہے اور سندھ کو دکھاتے رہے, سندھ پولیس کو تباہ کرتے رہے, سندھ پولیس کے میرٹ کا خون کرتے رہے. خود سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھ کے اپنے آئی جیز, میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی. اب 18ویں ترمیم کے بعد جو آئی جی ہیں, آپ ان کا بینک بیلنس نکالیں, ان کی پراپرٹیاں دیکھیں, ان کا جو ہے وہ کاروبار دیکھیں, کتنے کاروبار ان کے چل رہے تھے. اس سے پہلے جتنے آئی جی تھے ان کے کتنے کاروبار تھے. اندازہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں بڑے یعنی دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے سندھ پولیس کا پورا ہی بیڑا غرق ہو گیا. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا دوسرا پروگرام سندھ پولیس کی میرٹ کے حوالے سے, کہ کبھی سندھ پولیس میں میرٹ ہوا کرتی تھی. اگلا ایک پروگرام میں کروں گا آئی جی سندھ آفتاب نبی کے ایک لیٹر کے بارے میں, جو پڑھ کے ہنس رہے تھے, اور لیٹر جب میرے ہاتھ لگا تو اس کے بعد کیا ہوا, یہ اگلے پروگرام میں کروں گا. ایک ڈی آئی جی کی شرمناک واقعہ اس لیٹر میں, اس خط میں مضمر تھا, وہ کیا تھا, وہ آنے والے پروگرام میں کروں گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.